بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم ناظرین و سامعین، آج ہم انشاءاللہ 14ویں پارے کی مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 14ویں پارے میں سورۃ الحجر شروع ہو رہی ہے اور اس کی پہلی آیت میں فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ یہاں پر قرآن پاک کو الکتاب بھی کہا ہے اور قرآن بھی کہا ہے، اور یہ قرآن پاک کے دونوں نام ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح سورۃ المائدہ کی 15 نمبر آیت میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور سے مراد بھی کتاب ہے قرآن مجید اور کتاب سے مراد بھی کتاب ہے قرآن مجید، جس طرح اس آیت میں۔ لیکن سورۃ المائدہ کی اس آیت میں لوگ نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں، کتاب سے مراد قرآن مجید کو لیتے ہیں، جو کہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ وہاں بھی دونوں ایک ہی چیز ہے، اور اس آیت میں بھی کتاب بھی قرآن ہے اور قرآن بھی کتاب ہے۔ یہ تضاد لوگوں نے اپنے مسلک کی وجہ سے بنایا ہے، صحیح احادیث سے یہ بات نہیں ملتی۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی تحریف اور تبدیل سے بچانا یہ ہمارا کام ہے۔ اور سورۃ النساء میں فرمایا کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ جس طرح قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اسی طرح احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو صحیح احادیث کی صورت میں موجود ہے، اور حدیث بھی وحی الہی ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انسانوں اور جنوں کا مادہ تخلیق، مٹی کی مختلف حالتوں کے اعتبار سے اس کے مختلف نام ہیں۔ یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی جلی ہوئی کھڑکھڑاتی مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے ہم نے جنات کو لو والی شعلے والی آگ سے پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ پوچھنے پر بتایا کہ ہمیں اس انسان کو سجدہ کرو جسے تم نے کالی اور جلی سڑی ہوئی کھڑکھڑاتی مٹی سے پیدا کیا۔ شیطان انسان کا دشمن صرف اس کی بشریت ہونے کی وجہ سے ہے، خاکی ہونے کی وجہ سے، جس سے معلوم ہوا کہ انسان اور بشر کو اس کی بشریت کی بنا پر حقیر سمجھنا یہ شیطانی فلسفہ ہے۔ اس لیے یہ اہل حق کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اہل حق انبیاء کرام علیہ السلام کی بشریت کے منکر نہیں، اس لیے کہ انبیاء کی بشریت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو خود قرآن کریم نے وضاحت سے بیان کیا ہے۔ تو بشریت سے ان کی شان اور عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ شیطان نے اسی بشریت سے تو ان کی عظمت سمجھی اور دشمن بن گیا۔ اور اب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو نکال کر کے نبی کو نور بنانا چاہتے ہیں، جو شیطان سمجھا ہی نہیں۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازہ خاص قسم کے گناہوں کے لیے اور گناہ گاروں کے لیے ہوگا، جبکہ دوسری جگہ جنت کے دروازوں کا ذکر کیا گیا اور وہ 8 ہیں۔ یہاں پر بھی تصور کریں کہ گناہوں کے دروازے اللہ نے 7 رکھے ہیں جہنم کے، اور جنت کے 8 ہیں، یعنی آپ کے پاس، ہمارے پاس جنت میں جانے کے زیادہ چانس ہیں۔ اب کون ہے جو کم دروازوں کی طرف جائے اور کون ہے جو زیادہ دروازوں کی طرف جائے؟ پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ اس صورت میں اصحاب حجر، پتھر والوں کا ذکر ہے، اور یہ لوگ پہاڑوں کو بے خوف و خطر ہو کر کے تراشتے اور تراش کر کے گھر بناتے تھے، جو آج کل سعودی عرب میں الخلا اور مدائن صالح طلوع کے راستے پر یہ عذاب کی جگہ موجود ہیں۔ انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، پھر 3 دن کی مہلت کے بعد ان پر عذاب دے دیا گیا۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ، اس کو کہا گیا یہ سب المثانی، یعنی 7 بار دہرائی جانے والی آیات آپ کو دی گئی، جو ہر رکعت اور نماز میں پڑھنا ضروری ہے، وہ کوئی بھی نماز ہو، حتیٰ کہ نماز جنازہ ہی کیوں نہ ہو۔ 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ طور پر اللہ کی تبلیغ کا حکم دیا،
اس آیت کے نزول سے قبل آپ 3 سال تک چھپ کر کے تبلیغ کرتے رہے، پھر صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے اعلان کر کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اسلام کی کھلے عام دعوت دی، جب سب نے آپ کو جھٹلایا۔ اور یہ وہ صفا پہاڑی جہاں سے ہمارا حج عمرے میں صفا مروا شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر سورۃ الحجر مکمل ہوتی ہے اور سورۃ النحل یعنی شہر کی مکھی کے نام کی سورت شروع ہوتی ہے۔ 8واں پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ انسان کی تخلیق، کالی مٹی نطفے سے پیدائش کا ذکر، اور اس میں انسان کی تخلیق نطفے سے ذکر کی گئی ہے۔ دراصل انسان کی تخلیق کے کئی ادوار ہیں جن کا ذکر کیا گیا۔ 9واں پوائنٹ ہے جبرائیل انسان کا ذکر کیا کہ اپنی پیدائش پر غور کر، ہم نے تمہیں ایک نطفے سے منی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر وہ جب اسے شعور آیا اسی رب کے معاملے میں جھگڑتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے اور اس کے ساتھ اوروں کو شریک کرتا ہے۔ 10واں پوائنٹ یہ ہے اور ہم نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے، جانور پیدا کیے، ان کا گوشت بھی کھاتے ہو اور ان کی اون اور کھال سے گرمی اور سردی کے لباس بھی تیار کرتے ہو، اور تمہارے لیے وہ رونق بھی ہیں اور تمہارے سفر کے بھی کام آتے ہیں، ان پر تم سواری بھی کرتے ہو اور تمہارے لیے زینت بھی ہے۔ گھوڑے، خچر اور گدھے کا ذکر کیا تو بعد میں گھوڑے کو بھی حرام کہا، مگر یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ گھوڑا حلال ہے، اس کا گوشت کھانا حلال ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5022 اور 5023 میں موجود ہے، اور پرانا حدیث نمبر 1941 ہے صحیح مسلم کا۔ مگر پتہ نہیں لوگ کیوں صحیح حدیث آ جانے کے بعد بھی اپنے مسلک اور اپنے امام کی بات کو نبی کی بات سے اونچا کیوں رکھتے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں، کیوں نبی کی حقیقی تعظیم اور آپ کے فرمان کی حقیقی عزت کیوں نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 33 نمبر آیت میں فرمایا، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یعنی اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مقابلے میں کسی اور کا طریقہ اپنا کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کرو، کتنی بڑی وعید ہے۔ پھر لوگ اپنے آباء و اجداد کی تقلید اور ان کے طور طریقے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جن کی پیروی کی نہ قرآن نے کوئی دلیل دی ہے نہ حدیث نے بھی اس کا حکم دیا ہے، قرآن و حدیث میں ان کی پیروی کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا، لیکن پھر بھی لوگ ان کی بات کو نبی کی بات پر فوقیت دیتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اور فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور بھی بہت ساری سواریاں ہیں جیسے گاڑیاں ہیں، جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں، ہوائی جہاز وغیرہ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی، سمندر بنائے اور اس میں ہزارہ قسم کی مخلوقات، یہ ساری چیزیں اس لیے تاکہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے اور نصیحت حاصل کرے۔ 11واں پوائنٹ اور بھی بہت سی نعمتیں ذکر کی اور فرمایا بے شمار نعمتیں کروانے کے بعد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگ جاؤ تو انہیں شمار ہی نہ کر پاؤ گے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شمار ممکن ہی نہیں۔ 12واں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سب نعمتوں کا بیان کرنے کے بعد فرمایا اور جن جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو کسی چیز کو پیدا بھی نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ تو مردے ہیں، زندہ نہیں، اور قبر میں جو مدفون ہیں ان کو مدد کے لیے پکارنے والوں سنو، اللہ تعالیٰ فرمانے کو مردہ ہیں، زندہ نہیں، جس خوب واضح ہوا کہ مرنے کے بعد دنیا کی طرح کی زندگی کا قبر والوں کے لیے تصور کرنا ہی ختم کر دیا، اور فرمایا ان کو تو اتنا بھی پتہ اور شعور نہیں ہے کہ وہ قبروں سے دوبارہ کب زندہ کیے جائیں گے۔ 13واں پوائنٹ یہ ہے کہ برے لوگوں کی روح قبض کرے گا اللہ تعالیٰ، اور قبض کرنے کا ذکر فرمایا کہ جب مشرک لوگ فرشتوں کو کہیں گے کہ ہم تو گناہ یعنی شرک کرنے والے نہیں تھے، تو فرشتے کہیں گے جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ، اور قیامت کو بھی اللہ کے سامنے دوسری قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم تو مشرک نہیں تھے، جیسے آج بھی مشرک یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو شرک نہیں کرتے۔ 14واں پوائنٹ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے ذکر میں فرشتے کہیں گے جو کفر اور شرک سے پاک ہوتے ہیں تمہارے لیے سلامتی ہے،
یعنی تمہیں ہم سلام بھی کرتے ہیں، سلوٹ بھی کرتے ہیں، اور جاؤ تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اچھے اور برے آدمی کی روح قبول کرنا اس کی توحید اور اس کے شرک کی بنا پر ان کا فیصلہ ہوگا، یعنی کہ موت پر ہی اس کے بندے کی قیامت اور اس کی جزا اور سزا شروع ہو جائے گی۔ 15واں پوائنٹ یہ ہے کہ سائے کی نعمت کا ذکر اور اس کا سجدہ کرنا، اور کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، مگر کتنا بدبخت ہے انسان جو اللہ کو چھوڑ کر کے یا اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی سجدے رکوع کر رہا ہے، اوروں کے سامنے بھی جھک رہا ہے۔ کائنات کی کوئی اور چیز اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتی سوائے انسانوں اور جنوں کی، جن کو اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہی یہ دو مخلوقات ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہیں، باقی کوئی اور مخلوق اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتی۔ اور فرمایا کہ کیا انہوں نے اللہ کی زمین میں سے کسی اور کو نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ یقیناً آسمان زمین کے تمام جاندار اور تمام فرشتے اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے، اور اپنے رب کے حکم سے ڈرتے رہتے ہیں، جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ 16واں پوائنٹ یہ ہے، اور فرمایا تم سب میرا ہی ڈر اور خوف رکھو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی پیر فقیر ولی نبی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کا فائدہ کر دے یا آپ کو نقصان پہنچا دے، ایسا نہیں ہے۔ 17واں پوائنٹ یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتے ہیں۔ کیا آج کے مسلمان کا بھی مسلمانوں کے گھروں میں اسی وجہ سے غصہ اور طلاقیں تو نہیں ہو رہی؟ اگر ایک اور بیٹی پیدا کر دی تو اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا یا تجھے کاٹ کے رکھ دوں گا، منحوس عورت ہے، ولیعاذ باللہ بیٹیاں ہی پیدا کی جا رہی ہے۔ لوگوں سے اس خبر کو چھپا چھپا کے پھرتا ہے۔ لڑکا ہو تو خوشیاں مناتا ہے، مٹھائیاں بانٹتا ہے، عقیقے کرتا ہے، اور اگر لڑکی پیدا ہو جائے نہ خوشی مناتا ہے، نہ لوگوں کو بتاتا ہے، نہ مٹھائی بانٹتا ہے، نہ اس کا عقیقہ کرتا ہے۔ یہ تو مشرکین مکہ جیسی وہ گندی خصلیت آج کے مسلمان کے اندر بھی موجود ہے۔ لڑکی پیدا ہونے پر تیرے چہرے پر غمی کے آثار کیوں آتے ہیں؟ یہ مسلمان کے ذہن میں، مسلمان معاشرے میں ایسا نہیں ہے۔ یہ تو رحمت ہے، بیٹیاں رحمت ہے، اور آپ اس پر لوگوں کو طلاقیں دے دیں، ولیعاذ باللہ۔ اس کے بعد 18واں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے پکڑ کرتا تو روئے زمین پر ایک جاندار بھی زندہ نہ بچتا، مگر وہ اللہ ایک وقت تک تمہیں مہلت دیے ہوئے ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک لمحے کی مہلت نہیں ملتی اور نہ وہ لمحہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ 19واں پوائنٹ دودھ اور شہد کی نعمت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ کیسے جانوروں کے پیٹ میں گوبر بھی ہوتا ہے، خون بھی ہوتا ہے، ان کے درمیان سے اللہ رب العزت تمہیں کیسے صاف اور شفاف بغیر بدبو کے، بغیر گوبر کے تازہ تمہیں دودھ مہیا کرتا ہے، جو بڑی آسانی سے تم پیتے ہو تو حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، اور شہد کی مکھی کیسے چھتے بناتی ہے، پھر مختلف درختوں، پھولوں اور باغوں میں گھوم کر کے ان کا رس چوستی ہے، اور پھر واپس جا کر کے اپنے پیٹ سے اس کو نکال کر کے تمہارے لیے شہد بناتی ہے۔ 20واں پوائنٹ اس میں ایک غلام اور نوکر کی مثال دے کر کے اللہ نے توحید اور شرک کو سمجھایا کہ تم اپنے کسی نوکر کے ساتھ جس کو تم نے کام کے لیے رکھا ہے، تم اس کو اتنی سہولتیں نہیں دیتے ہو کہ تمہارے لیے برابر نہ ہو جائے، لیکن اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا، تم کیسے اللہ کے برابر کسی کو کر دیتے ہو؟ یہ تو تمہاری شان ہی نہیں، تم اپنے نوکر کو اپنے برابر نہیں کرنا چاہتے، اور اللہ کے ساری چیزوں سے پاک ہے، تم اللہ کے برابر کسی کو کر کے کیسے شرک کرتے ہو، اللہ کے علاوہ اور کو سجدے کرتے ہو۔ 21واں پوائنٹ بیوی بچوں اور نواسوں پوتوں کی نعمت کا ذکر کیا۔ اس کے بعد 22واں پوائنٹ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطنوں سے نکالا ہے، اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اس آیت میں لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ پیرانے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو 15 پاؤں کے حافظ سے نعوذ باللہ، اور فلاں بھی 10 پاؤں کا حافظ تھا، فلاں ہمارا بابا 5 پاؤں کا حافظ تھا جب پیدا ہوا۔ یہ سب قرآن پاک کی اس آیت کے خلاف چیزیں ہیں، مگر ان کے مولوی بھی مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولی جا رہے ہیں، اور ظاہر عوام بھی آگے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں۔
جائیں اس قرآن پاک کی یہ سورہ نحل کی 78 نمبر آیت کا جا کر کے مطالعہ کریں اور پھر اپنے عقیدوں کی ڈھونڈیں، اپنے پیروں کی جھوٹی تعریفیں کریں۔ اس کے بعد 23واں پوائنٹ فرمایا کہ جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کیا ہمارے پروردگار یہی ہیں وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر کے پکارتے تھے؟ بس وہ جواب دیں گے تم بالکل جھوٹے ہو، آؤ غیر اللہ کو، ولیوں کو، قبر والوں کو، پیران پیر عبد القادر جیلانی کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے والوں، قرآن کو سمجھ لو، اس سے واضح حق اور کہاں سے تمہیں ملے گا؟ اللہ رب العزت اس آیت سورہ نحل کی 86 نمبر آیت میں کیسے کھول کھول کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اس کے بعد 24واں پوائنٹ، اس میں اسلام کا خلاصہ 6 دنوں کا ذکر کیا گیا، 3 خیر کی چیزیں اور 3 شر کی برائی کی۔ پہلی چیز ہے عدل، دوسری چیز ہے احسان، تیسری چیز ہے رشتہ داروں کو دینے کا حکم، اور چوتھی چیز فحاشی اور بے حیائی، پانچویں چیز نامعقول اور ناشائستہ باتوں سے بچنا، اور چھٹی چیز سرکشی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، اور فرمایا نصیحت کو قبول کرو جو ہم تمہیں نصیحت کریں۔ اس کے بعد 25واں پوائنٹ میں ایک پاگل عورت کی مثال دے کر کے اللہ رب العزت نے سمجھایا جو سود کو خود ہی کاٹتی ہے اور پھر چھری کے ساتھ اس کو کاٹ دیتی ہے، اس کی مثال ایک مشرک کی طرح جو بڑے اچھے کام کرتا ہے اور وہ شرک کر کے اپنے ان سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ جیسے سود کاٹنے والی اس عورت کی اتنی بڑی محنت، پھر 1 سیکنڈ میں چھری مارتی کینچی چلاتی، سود سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک مردہ اتنی بڑی محنت سے کام کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، پھر وہ ایک شرک والا کام کرتا ہے، اس کا پھر ساری نیکیاں ضائع کر دی جاتی ہیں۔ 27واں پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ہمیں حکم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ 28واں پوائنٹ، شکر نہ کرنے والی قوم کو بھوک اور ڈر کے عذاب سے دوچار کر دیا جائے۔ جب انسان شکر نہیں کرتا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے اور بھوک اس کے اللہ ختم نہیں کرتا، جتنا پیسہ آ جائے، جتنا کھانا آ جائے، مرتا ہی رہے گا، اس کی بھوک نہ آنکھوں کی ختم ہوتی ہے نہ پیٹ کی۔ 29واں پوائنٹ، مردار، خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو وہ حرام ہے، وہ بابے کا نام ہو، ولی کا نام ہو، پیر کا نام ہو، نبی کا نام کیوں نہ ہو۔ یہ آیت اس سے پہلے بھی 3 مرتبہ گزر چکی، سورہ بقرہ میں 137 نمبر پر، سورۃ المائدہ میں 30 نمبر پر اور سورۃ الانعام میں 125 نمبر پر، اور یہاں پر سورۃ النحل میں 115 نمبر پر۔ یہ چوتھا مقام ہے، اور غیر اللہ کے نام پر دینے والے بہت گمراہ لوگ ہیں، ہیلے بہانے کر کے، چور دروازے کھول کر کے ظاہر اللہ کا نام لیتے ہیں مگر وہ غیر اللہ کے در پر دیتے ہیں، اور انہی کے نام کی بھی دیگ وہاں اتار رہا ہے، تو کوئی وہاں پر بکرا ذبح کر رہا ہے، تو کوئی وہاں پر ٹافیاں بانٹ رہا ہے۔ پھر اگر اللہ کے نام پر کرتے تو اپنے گھر ہی کیوں نہیں کرتے ہو، مسجد میں آ کر کیوں نہیں کرتے، پھر کسی قبر کا ہی سہارا کیوں لیتے ہو؟ یہ سارے وہ غیر اللہ کے نام پر یہ لوگ کرتے ہیں مگر مانتے نہیں۔ تو وہ لوگ جو ذبح کرتے ہیں چاہے وہ نام اللہ کا ہی لیتے ہیں مگر قبر والوں کی رضا اور خوشنودی ان کا مقصد ہوتی ہے، ان کے واسطے اور وسیلے سے اللہ خوش ہو جائے گا۔ یوں وہ لوگ شرک کا چور دروازہ کھولتے ہیں، اور یہی مکہ والے کرتے تھے جو سورۃ الزمر کی 2-3 نمبر آیت میں 23ویں پارے میں اللہ نے ذکر کیا۔ 30واں اور آخری پوائنٹ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینے کے 3 اصول ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے دعات اللہ کو نصیحت ہے کہ جو آپ کے مخالفوں کی سازشوں اور کے ظلم و ستم کے مقابلے میں آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کی خوشی کی خاطر حق بات کہنا چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ حکمت کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت کو دیں کہ وہ آپ کی بات سنیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو اچھی نصیحت کریں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان سے بحث کریں، اچھے طریقے سے کریں، ان کو چوٹ اور ٹچکر نہ کریں تاکہ وہ آپ کی بات سمجھ سکیں۔ اس دعوت کے راستے میں پیش آنے والی آپ کو جو مصیبتیں ہوگی ان پر صبر کریں اور اللہ سے توفیق مانگیں، اور بغیر صبر کے آپ کا کوئی چارہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہی ڈریں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیکو کاموں کا مددگار ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا، رب العزت ہمیں
صحیح معنوں میں توحید و سنت کو اور قرآن پاک کی خاص اور اہم مضامین کو سمجھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔